جی یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہم سے زیادہ جو ہے دوسرے مسالک اس سوال کو پوچھ کے لوگوں کو، مومنین کو پریشان کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیوں نہیں وہ کیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ مومن کا ایمان یہی ہے کہ جو بھی امامت کی طرف سے قدم اٹھایا جاتا ہے، جو بھی مصلحت کے حساب سے حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، تو وہ اس وقت کی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، اور اس پہ کسی کو سوال کرنے کی یا کسی کو آبجیکشن کرنے کی کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب علم ہیں، وہ صاحب قدرت ہیں، اور وہ علم الہی اور اسرار الہی کے امین ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت انہیں کون سا قدم اٹھانا ہے۔ لیکن امام کی مصلحت کو اس طرح سمجھنا کہ علم میں اضافہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو امام نے خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، تو اس کے مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وصیت رسول خدا پہ عمل کیا۔ رسول خدا نے ان حالات و واقعات سے امام علی کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ اس طرح خلافت کا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر 40 افراد تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، تمہیں 40 افراد کی سپورٹ حاصل ہو جائے، 40 مومنین تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تم قیام کر لینا۔ تو اس موقع پر سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ جو کہ صحابی امام علی تھے، اور جو سب سے پہلی لکھی جانے والی اسلامی تاریخ میں کتابیں ہیں جس میں احادیث رسول موجود ہیں، اور جن کی 4 اماموں سے باقاعدہ انہوں نے تصدیق کرائی اس کتاب کی۔ تو اس کتاب کے واقعات ہیں کہ امام علی نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اپنے چاہنے والوں میں، کہ کل صبح کو جو بھی چاہتا ہے کہ میرا ساتھ دے، تو وہ اپنے سر منڈا کے اور اپنی تلواروں کو بے نیام کر کے اور میرے گھر کے آگے دروازے کے باہر فجر کے وقت جمع ہو جائیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر 40 لوگوں کی اسٹرینتھ حاصل ہو جاتی تو امام علی قیام کرتے، لیکن ہوا یہ کہ صرف 4 اصحاب آئے کہ جو امام کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ عوام کس لیے نہیں آئی، چاہے وہ خوف کی بنا پہ نہیں آئی، چاہے وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں زیادہ کہ جو ہمیشہ انہی کی حمایت کرتے ہیں، یا حق کا احساس ہی نہیں ہے کہ حق دار کو اس کا حق دلوانا یہ ہم پہ واجب ہے، اور ولایت علی کا احساس نہیں ہے، اور ہمیں بعد میں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے انصار کے محلوں میں جا کر جو تقریریں کیں اور جو گھر گھر جا کے دروازہ بجایا، تو انہیں اسی ولایت علی کے حوالے دیے اور ان کو احساس دلایا کہ تم اس ولایت علی کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہو۔ لیکن ان میں احساس نہیں تھا، تو صرف 4 لوگ آئے، تو ظاہر ہے کہ پھر رسول اللہ کی جو وصیت ہے اس کے خلاف تو امام علی نہیں جا سکتے۔ اگر 40 کیا 39 بھی ہوتے تو امام علی قیام نہیں کرتے۔ یہاں تو بالکل ہی جو ہمارے پاس نمبرز ہیں ان میں بہت زیادہ ہی ڈفرینس ہے کہ صرف 4 لوگ ہیں۔ تو پھر امام علی نے جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، اور اس سکوت کی مصلحت بھی یہ ہے کہ دیکھیں 40 ہیں تو پھر بھی ایک اسٹرینتھ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ 40 جو ہیں وہ اشرافیہ میں سے ہوں گے مدینے کے، اور وہ قبائل کے سردار ہوں گے، تو ان کی ایک اسٹرینتھ ہوگی، تو ایک میجورٹی جو ہے امام علی کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی۔ لیکن جب کوئی ساتھ نہیں کھڑا تو پھر امام کا تلوار اٹھانا اس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ جو دین ہے جو رسول اللہ نے مشکل سے قائم کیا، مملکت قائم کی مدینے میں، تو وہ اسلام کا نیا نیا جو پودا ہے وہ ابھی پنپا ہی تھا، تو اس صورت میں دین 2 لخت ہو جاتا، یعنی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ تو امام اپنا حق تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین کو نقصان پہنچے یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کا عملی ثبوت امام حسین نے بھی دیا کہ جو انہی کے فرزند ہیں، کہ دین حق کو بچانے کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دی، اپنے خانوادے کو بھی قربان کر دیا، بھوکا پیاسا 3 دن کا بے آب ہو گیا صحرا میں،
ذبح کر دیے گئے، مگر انہوں نے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ نانا کے دین پہ آ جائے۔ تو وہی امام علی کا طریقہ ہے، جتنے معصومین ہیں، جتنے ائمہ ہیں، ان کا طریقہ کار، ان کا ٹارگٹ، ان کا گول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو کرنے کی حکمت عملی حالات و واقعات کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مقصد ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور وہ مقصد دین کی بقا ہے۔ اسی کے لیے امام نے سکوت اختیار کیا، اس ظلم کو برداشت کر لیا، اپنے حق سے دستبردار ہوئے، کیونکہ وہ دین کو بچانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے خلافت ظاہری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر وہ خلافت کے لیے کھڑے بھی ہوتے تو وہ عوام کی بقا کے لیے ہوتا، وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا، ہماری ہدایت کے لیے ہوتا، اور جن مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو اس سے ان کا نقصان ہوا، امام علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔